یقیناً یہ دور ہر ایک کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن شاید یہ ہمارے عقیدوں کے امتحان کا دور ہے۔ ہم نے آج تک بتایا تھا کہ علم شفا دیتا ہے، آج دکھانا ہے کہ علم شفا دیتا ہے۔ ہم آج تک اپنی مجلسوں میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے گھر میں آؤ، یہاں سے فطرس کو پر ملتے ہیں۔ تو جو لوگوں کو بتاتے رہے آج انہیں دکھانا ہے کہ حسین کے صرف نام میں شفا نہیں، حسین کی شہر کی خاک میں بھی شفا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بیماری ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ عذاب ہے۔ اگر بیماری ہے تو دارالشفا یہ ہے، اگر یہ بیماری ہے تو شفا اسی گھر سے ملتی ہے۔ ایک شخص نے آ کے میرے امام سے کہا میرے مالک مجھے ایک بیماری ہے، فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کرو۔ اس نے کہا مالک میں ذکر میں بیٹھوں گا ضرور، لیکن بیماری کا حل مجھے علاج کی صورت میں بتائیں۔ ممبر مظلوم کربلا میں کھڑا ہوں، امام کی آواز ہے ذکر و نہ شفا، ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانسیں لے یہ بھی شفا ہے۔ اگر یہ بیماری ہے تو یقیناً شفا کا گھر بھی یہی ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ مولوی کہتے ہیں یہ عذاب پروردگار ہے، تو پھر مولویوں سے میں سوال کروں گا کہ قرآن کھولو، قرآن سے پوچھو کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر بندے بچتے کیسے ہیں؟ نوح کے دور میں جب عذاب آیا تھا تو بندے گھروں میں بیٹھ کے نہیں بچے تھے، نوح کے سفینے میں بیٹھ کے بچے تھے۔ جو نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو نوح کے سفینے میں آ گیا تھا وہ پار چلا گیا تھا۔ اگر نبی کے سفینے میں بیٹھ کے بندے بچ گئے تو میں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مسم الہدا و سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے۔ اگر آج بھی بچنا چاہتے ہو گھروں میں بیٹھ کے نہیں، حسین کے گھر میں بیٹھ کے بچ۔ یہ حسین کا گھر ہے جو نجات کی کشتی۔ واحد گھر حسین ابن علی کا گھر، عزت دار چہرے بیٹھے۔ نوح کے دور میں جو بندے کشتی میں بیٹھے، حضرت نوح نے عمل دیکھ کے نہیں عقیدے دیکھ کے بٹھائے تھے۔ میں کون کون سی مخلوق بتاؤں جو نوح کی کشتی کی سواریاں تھیں؟ جتنی مخلوقات آج دنیا میں موجود ہیں یہ نوح کی کشتی کی سواریاں ہیں۔ اگر یہ نوح کی کشتی میں نہ بیٹھتے آج ان کی نسلیں نہ ہوتی۔ زمیندار طبقہ بیٹھا میں خطرناک سواری پڑھوں، خنزیر اور خنزیر نہیں، یہ جوڑا نوح کی کشتی کی سواری ہے۔ اگر یہ نوح کی کشتی میں نہ بیٹھتے آج ان کی نسلیں نہ ہوتی۔ یہ نوح کی کشتی میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو جب اللہ کے نبی نے آواز دی تھی تو خنزیرنی نے خنزیر سے کہا بلا رہا ہے نبی ہمیں جانا چاہیے۔ اسے کہا ہم نجسلین ہیں، ہم ناپاک ہیں، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا؟ اسے کہا وہ بٹھائے نہ بٹھائے ہمیں جانا چاہیے۔ ہم نہ گئے، کل بندے کہے تھے خنزیر تھے، نبی بلاتا رہا آئے ہی نہیں۔ بولو جس کے دل میں علی ولی اللہ، کل کو لوگ کہیں گے خنزیر تھے، نبی کے بلانے پہ آئی نہیں، نبی کے کہنے پہ چلے گئے، بچ گئے۔ خطرناک خطرناک عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ خنزیر چلا گیا بچ گیا، بیٹا اتر گیا مر گیا۔ ایک طرف نوح کا بیٹا رکھو، دوسری طرف خنزیر، خنزیر بچ گیا، نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور نوح کا بیٹا کیوں ڈوبا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا باپ نہیں ہے، اس نے کہا نوح میرا ولی نہیں ہے، میں نوح کے اختیار کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ نوح نے سفارش کی، آواز پروردگار آئی، نوح سفارش نہ کرنا، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، اس لیے کہ اس نے تیری اختیار کا انکار کر دیا ہے۔ نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا منکر ہو، اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے۔ آج کوئی سید علی ولی اللہ کا منکر ہو، اللہ اسے بھی شجرے سے نکال۔ سید بھی وہی ہے جو علی کی ولایت کا کام۔ ہم سادات کے گھٹنوں کو ہاتھ قد کی وجہ سے نہیں لگاتے، نسبت کی وجہ سے لگاتے۔ سید کو اپنے باپ کی نسبت کا حیا ہو،
ہم اس کے جوتی کے نیچے سے ذرہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھیں، اور کوئی سید ہو کہ علی کو بھونکے، پھر وہ امی کی طرف سے تو بیٹا ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں موت کا ڈر کیوں نہیں؟ موت گلیوں میں رقص کر رہی ہے، بندے گھروں میں بیٹھ گئے، حسین کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ یہ گیٹ نہیں کھلتا، حسین باہیں پھیلا کے کھڑا ہوتا۔ آج لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں موت ہے مجلس نہ کرواؤ، ہم کہتے ہیں نہیں۔ 21 رمضان کو ماتمیوں سے کہا گیا جلوس نہ نکالو، نہیں نکالو۔ یہ ہر دور کی حکومت کو پتا کہ یہ شیعہ ان کے پاس جو نہیں ہے نا، یہ کبھی بھی ہاں میں نہیں بدلے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نہیں والے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں کہنا بڑا آسان ہے۔ ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہاں آسان اور نہیں مشکل کیوں۔ آج یہی بازار میں کھڑے ہو کے کسی بندے سے پوچھو مولا علی کو مانتے؟ ہاں جی مانتا ہوں۔ مولا حسن کو؟ ہاں جی مانتا ہوں۔ کوئی نہیں کہے گا نہیں مانتا، سارے کہیں گے ہاں۔ شیعہ قوم کے اس بچے کو اٹھا کے باہر کھڑا کرو، یزید کو مانتا ہو؟ نہیں مانتا۔ یزید کے باپ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ یزید کے دادے کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ انہیں مانتا ہے؟ یہ ہے ہماری مذہب کی دلیل کہ ہمارا قبیلہ نہیں والا قبیلہ۔ ہماری نہیں سے ڈرو، جیسے بھی حالات ہوئے ہم نے حکومت کا ساتھ دیا، لیکن ہم نے ملک کے حالات کے لیے عزاداری پہ سمجھوتا کیا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عزاداری حسین کسی پلاننگ کے حصے کے تحت روک دی جائے۔ یہ دور شیعوں کے لیے مذہب منوانے کا دور ہے۔ یار آپ نے آسانیوں میں علی ولی اللہ کہا ہے، اب مشکل دور میں کہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حکومت کے ساتھ ٹکر لگائے اور کہے نہیں جی ہم نے مزاحمت کرنی مجلس سے کروائی، نہیں۔ میں نے تو 20 رمضان لاہور کی مرکزی مجلس میں قصر بطول میں اعلان کر کے کہا تھا اگر تمہارے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے ہم امام بارگاہوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ تم مریض لے کے آؤ، ایک بھی شفا کے بغیر آئے ہمارا قتل کر دے رہا۔ علم عباس میں لاؤ۔ تمہارے پاس ویکسین نہیں بن رہی تو خاکے شفا آزما کے دیکھ لو۔ مولا کا فرمان ہے کہ کربلا کی خاک میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج۔ میرے 8ویں بادشاہ جس جگہ پہ مجلس ہوتی تھی بیٹھنے سے پہلے کلیم کو چومتے، اٹھنے سے پہلے چومتے۔ 8ویں امام، ایک صحابی نے کہا مولا یہ کلیم کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہاں فرشتے پر لگا کے شفا لے کے جاتے ہیں۔ یہ بالکل آج وہی دور ہے کہ وہ 40 اندھے جب علی کے دربار میں آئے، قبر علی پہ کھڑے رو رہے تھے۔ نادر بادشاہ نے کہا تھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا آنکھیں لینے آئے تھے، آنکھیں نہیں ملی۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں سلام کرنے بادشاہ کا، واپسی پہ آنکھیں نہ ہوئی میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اب جو ہی وہ اندر گیا وہ چیخیں مار مار کے روئے یا علی اب تو آنکھیں دے دے، اب تو وہ بادشاہ قتل کر دے گا۔ واپس آئے 40 کے 40 اس کے کھڑے ہو گئے، ہمیں آنکھیں مل گئی۔ اس نے کہا مانگنا تمہیں نہیں آتا، بدنام میرے مولا کو کر رہے۔ مانگنے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا۔ عطا آج بھی وہی ہے، ہم مانگنے کا طریقہ بھول گئے، ہمارے عقیدوں میں کمی آ گئی۔ بندے کہتے جی ٹھیک ہے، صرف مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہیں یہ قوم مجلسوں کے بغیر رہنے کی عادی نہ ہو جائے، ہاں عادت نہ بن جائے۔ یہ دور مشکل ہے جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا ہے۔ لوگوں کے پاس مسیحا کوئی نہیں ہے، تم تو کمبر سے بھی مانگو تو شفا مل جائے۔
یہ دور ہے جب ہم نے امام بارگاہوں کے دروازے کھول لیں کہ آؤ ہم تمہیں ہر مرض کا شفا ڈھونڈ کے دیں. بدبخت ہے وہ جنہوں نے اللہ کا گھر بند کر دیا. گندے عقیدے تھے جنہوں نے روزہ رسول کی جالیوں پہ سپرے کیا. غلط کیا کربلا میں حسین کے حرم کو بند کر کے. تم نے 8ویں بادشاہ کا صحن و شفا کیوں بند کر دیا؟ یہاں تو مردوں کو بھی باندھا گیا تو وہ زندگی لے کے گئے تھے. ہمارے پاس اس ذکر سے بڑی کوئی بخشش کی جگہ نہیں. کہیں سے جواب مل جائے تو ہم علم عباس پہ آ جاتے. یہ میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں. کسی بہن کا بھائی مشکل پہ ہو, کسی بیٹی کا ماں مشکل پہ, وہ سیدھی علم عباس پہ جاتی. جا کے وہ ایک دفعہ کہتی ہے غازی میرا بھائی مشکل میں. اسے یقین ہوتا ہے کہ غازی میرے بھائی کی مشکل ٹال دے گا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آج ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے, عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ کتنا مان. انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت 25 رجب بھائی شہباز کے پاس, اور انشاءاللہ یہ مجلس سالانہ جب تک میری زندگی باقی ہے مالک کے حضور حاضری بھی دیتا رہوں گا, نوکری بھی دیتا رہوں. بادشاہ حسین تمام علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو زندگی دے. چاچا ارشاد مالک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. حسین کی ہے شبیہ ذوالجناح کی برآمد. رائے امجد حسین علیل ہیں, ذکر کا معجزہ میرا مالک انہیں آج رات شفا عطا فرمائے. حسین کے سواری کی شبیہ کی برآمدگی. کبھی بھی یہ انتظار نہ کیا کرو کہ ذوالجناح ہمارے قریب آئے تو سلام کرے. ذوالجناح کو قریب آنے بلکہ اس کی طرف دوڑ کے جایا کرو, اور یہ سوچ کے جایا کرو یہ خالی گھوڑا نہیں آ رہا, اس میں بیٹھ کے زہرا کا لال آ رہا. آج بھی مجلسوں میں صرف ذوالجناح نہیں آتا, ذوالجناح پہ وہ بھی بیٹھا ہے جس کی 13 ضرب 70 قدم پہ بہن نے دیکھی. آنکھیں چھلک پڑی ہیں تو میں دعا کرنے لگا ہوں, مل کے آمین دل سے کہنا میرا مولا حسین تجھے تیری بیٹی کی یتیمی کا واسطہ, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر. ہم سے ہر چیز چھین لینا, ہم سے اپنی عزاداری واپس نہ لینا. مولا ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں, ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے. مولا ہو سکتا ہے ہم سے کفران نعمت ہے, یقیناً ہو گئی ہوگی میرے مالک, ہم نے عزاداری کو ہلکا سمجھ لیا ہوگا, لیکن اب پتا چلا ہے کہ تجھے رونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. 3 مہینے تجھے نہیں رویا تو اب ہم اپنے غموں میں رو رہے ہیں. جب ہم حسین کو روتے تھے تب ہم خود پہ نہیں روتے تھے. میرا مالک ہم سے اپنے آنسو واپس نہ لینا. شہادت مکمل پڑھوں تو وقت طویل ہو جائے, بالکل قریب سے ایک روایت پڑھوں. یہ روایت اگر برداشت کر سکو تو 2 لمحے آگے پڑھوں گا, ورنہ اگر برداشت نہ ہو تو یہیں پہ میں بھائی کو اشارہ کروں گا, اسی روایت میں شبیہ ذوالجناح آ جائے. کل بھائی ایک جملہ پڑھنے لگا. قدیم ذاکرین کو سننے والے سب, قدیم ذاکر ایک جملہ پڑھا کرتے تھے. میں نے بھی زمانہ طالب علم میں وہ جملہ پڑھا سنا, کمبر صاحب سے سنا, خادم شاہ جی پڑھتے ہوتے کہ حسین وہ غریب ہے جہاں گرا ہے وہاں دفن نہیں. بادشاہ حسین اس ماتم کو قبول کرے. اگر میں انہی کے رنگ میں شاہ جی پڑھوں نا, انہی کے رنگ میں پڑھوں, وہ کہہ دے جت لتھا ات کٹھا نہیں. جت کٹھا ات دفن نہیں ہو. میں سمجھتا تھا یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ حسین ابن علی جہاں گرا ہے وہاں دفن نہیں, جہاں دفن ہے وہاں ذبح نہیں ہوا. میں بھی یہی سمجھتا تھا یہ ذاکری روایت. 2009 میں پہلی دفعہ کربلا گیا. میں طالب علم تھا جامعہ امامیہ کا, میرے ہاتھ میں کاغذ اور پینسل تھا, میں سفر نامہ لکھتا تھا. جب ہم کربلا پہنچے تو جو زائر بیٹھے میری گواہی دے, امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو باب سدرہ ہے, اس کے سامنے جو بازار اسے شہرائے سدرہ کہتے ہیں. شہرائے سدرہ سے سیدھا جائے تو آگے نہر القما ہے جسے نہر فرات کہتے ہیں. اس کے قریب ہے کہ مسجد جسے کہتے ہیں مسجد صاحب الزمان.
اس کے پیچھے ہے امام جعفر صادق کا باغ. جو زائر بیٹھے ان کی گواہی مجھے مل گئی. ان لوگوں کی گواہی کے ساتھ میں قاسم پور میں روایت پڑھنے لگا ہوں. اتنے عزاداروں نے میری گواہی دے دی. وہ مسجد جب بھی مومنین اطراف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سالار جب نہر الکما کی طرف لے کے جاتا ہے وہ مقام صاحب الزمان پہ لاتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھو. میں جب پہلی دفعہ گیا تو میں نے سالار سے پوچھا 2 رکعت نماز کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں امام زمانہ کی مسجد ہے. میں نے کہا اس مسجد کی کوئی خاص وجہ؟ اس کا 12واں جب بھی کربلا آتا ہے یہاں آ کے رکتا ہے. یہاں سے ننگے سر ننگے پاؤں گریبان چاک کر کے اپنے جد کے سلام کے لیے جاتا ہے. میں نے واقعہ لکھنے کے بعد میں نے کہا کوئی اور وجہ؟ انہوں نے کہا ایک وجہ اور ہے. یہاں مسجد اس لیے بنائی ہے کہ حسین ابن علی 10 محرم کو عصر کے وقت گھوڑے کی زین سے یہاں گرے تھے. رونے کے لیے کوئی گھنٹے نہیں چاہیے ہوتے, ماتم کرنے کے لیے کوئی گھنٹے نہیں چاہیے, لمحہ چاہیے. وہ ایک لمحہ میں پیدا کر لے تو ماتم تم نے کرنا ہے. کوشش کرنا کوئی یہاں خشک نہ جائے, بیماری کی شفا ملے. میں پریشان ہو گیا کہ حسین یہاں گرے. میں نے اس مسجد سے لے کے جب شاہراہ سدرہ کو دیکھا تو کافی دور فاصلہ, پھر اس شاہراہ دروازے کے آگے حرم کے آگے مولا کی زری, میں سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حسین اتنی دور گرے. ابھی میں ماتم کر رہا تھا قاسم پور والا, روتے روتے میرے فوراً ذہن میں کل بھائی سوال آیا, حسین کو وہاں تک کون لے کے گیا؟ یہ جملہ سوچتا میں وہاں سے اٹھا. جتنی دیر میں مولا کے حرم کی طرف گیا میں روتا گیا, رو کے کبھی شاہراہ سدرہ کو دیکھتا, کبھی مقام صاحب الزمان کو دیکھتا اور سوال کرتا مولا گرا وہاں تھا, دفن یہاں کیسے ہوا؟ مولا تیری تو لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, مولا تیرا تو اکبر بھی نہیں رہا تھا, مولا تیرا تو غازی بھی نہیں رہا تھا. مغربین کا وقت ہو گیا, میں حرم میں داخل ہو گیا, میں نے نماز مغربین ادا کی, مولا کی زری پہ گیا. مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے, میں نے علم عباس کی قسم کھائی ہے, میں نے حسین کی زری پہ جا کے ہاتھ رکھا. میں نے کہا اے مولا میں تیرا چھوٹا سا ذاکر ہوں, مولا تو گرا وہاں تھا, دفن یہاں کیسے ہو گیا؟ میں روتا حسین کی زری سے باہر آیا. سامنے ایک سیاہ امامے والا عالم دین حسین کی زیارت والی کتاب لے کے کھڑا تھا. میں اس کے قریب کھڑا ہو کے رونا شروع کیا. اس نے مجھ سے پوچھا پاکستان سے آیا ہے؟ میں نے کہا پاکستان سے آیا ہوں. اس نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ میں نے کہا آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا میرا تعلق ہندوستان سے ہے. میں نے کہا میرا سوال ہے, میں حسین کا ذاکر ہوں. حسین گرے وہاں تھے, دفن یہاں کیسے ہوئے؟ غلط پڑھو بی بی کا مجرم بنو. اس عالم دین نے امامہ اتارا, میرا ہاتھ پکڑ کے حسین کی زری پہ لایا. حسین کی زری پہ ہاتھ رکھا, مجھے غریب کی قسم ہے جب حسین گھوڑے سے گرا شمر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. یہ حسین کو لے کے زینب کے خیمے کے سامنے آیا. آج کہتا علی کی بیٹی مار دیا تیرا حسین, گرا دیا گھوڑے کے زیر سے. محمد